بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان جاوید اقبال میرانی، اور آج کے پروگرام جاوید نامہ میں میں گیسٹ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارے گیسٹ ہیں جناب فضیل اشرف کیسرانی صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں مجاہد خٹک صاحب، بہت شکریہ۔ اور پروگرام کا جو آغاز ہے وہ اسی سے ہے کہ ریاست کے اندر دن بدن بڑھتے ہوئے واقعات جو فیمنزم کو اس طرح اس کا رد عمل پیدا کر رہے ہیں، جہاں ہریسمنٹ کے واقعات دن بدن پیدا ہو رہے ہیں، ریاست کے کسی بھی کونے سے ہماری روایات، اخلاقیات کا جنازہ اٹھتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، ان کو جاننے کے لیے میں نے آج اپنے گیسٹ کو مدعو کیا ہے۔ مجاہد خٹک سے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ جو اس طرح کے معاشرتی رویوں کے اندر جو تغیر پیدا ہو رہا ہے، اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کون سی وجوہات ہیں؟ یہ قدرت کی طرف سے نظام ارتقاء و انتہا کی مرہون منت ہے، یا کہ اس کائنات کے رہنے والے باشندے ہی اس کائنات کو قرب قیامت کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ مجاہد خٹک صاحب۔ شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی سر، آپ کی کلیئر آ رہی ہے۔ اوکے، اچھا ایسا ہے کہ یہ ویسے تو بہت بڑا موضوع ہے، بہت وسیع موضوع ہے، اور اس پہ لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم مختصر اس کا تجزیہ کریں، جو میری ایک رائے ہے، ناچیز سی رائے ہے، میرا خیال ہے کہ ہم فیوڈل سسٹم سے ہم ٹرانزیشنل پیریڈ ہے، ہم جا رہے ہیں سرمایہ دارانہ نظام میں طرف۔ تو جب یہاں سے یہ ٹرانزیشن ہوگا تو فیملی ڈسٹرب ہوگی، اقدار میں بھی مسئلہ ہوگا، روایات بھی ٹوٹیں گی۔ تو بیسک وجہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم کیپٹلزم کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ اچھا ہے برا ہے اس سے قطع نظر، یہ ایک ایسا جبر ہے تاریخی قوتوں کا جس سے ہم نے گزرنا ہے۔ اگر ہم نہیں گزرتے تو ہم پھر پیچھے رہ جائیں گے دنیا سے۔ ہم گزرتے، ہمارا چیلنج کیا ہے کہ ہم اس ٹرانزیشن سے اس طرح گزریں کہ ہم اپنی روایات کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ ظاہر ہے روایات وہ پرانی نہیں رہ سکتی، اب وہ دور نہیں ہے کہ رات کو ہم بیٹھک پہ بیٹھ کے گپیں لگاتے رہیں، کم از کم بڑے شہروں میں ایسا نہیں ہے کہ رات کو ہم بیٹھے رہیں ساری رات، جس طرح ایک روایتی ہماری سوسائٹی ہوتی تھی، ٹائم ہی ٹائم ہوتا تھا۔ تو شہروں میں تو ملنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ خواتین کی جو آزادی کا ایشو ہے، خواتین جو ایک گھر سے باہر نکل رہی ہیں، ایکسپوژر ان کا ہو رہا ہے دنیا کی طرف، اس کے منفی نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں، مثبت نتائج بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ ایک سوسائٹی، میرا خیال ہے سوسائٹی کو یہ پاسبل نہیں ہے کیپٹلزم میں کہ آدھی آبادی گھروں میں بیٹھی رہے، آدھی کام کرے۔ آپ نے ویلتھ کریٹ کرنی ہے، ویلتھ کریٹ کرنے کے لیے ہر فرد کو کام کرنا ہوگا اگر آپ نے کیپٹلزم میں کی اس دنیا میں زندہ رہنا ہے، اگر یا اپنا وجود برقرار رکھنا ہے یا آگے بڑھنا ہے، جو بھی ہے اس میں ہر بندے نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو جب ہر بندے نے کرنا ہے تو ظاہر ہے اس میں خواتین بھی آئیں گی، اور خواتین کسی بھی صورت میں کر سکتی ہیں، گھر سے باہر جاب کر سکتی ہیں، گھر کے اندر آن لائن بزنس کر سکتی ہیں جیسے جدید ٹرینڈ ہے، لیکن کچھ بھی ہوگا ان کا رابطہ باہر کی دنیا سے بہرحال ہوگا، جو ہماری روایت میں نہیں ہوتا تھا پہلے، کہ باہر کے لوگوں سے ہماری خواتین بات نہیں کرتی۔ ہمارا گھر ایسا ہی ہے، اب بھی ایسا ہے، ہماری فیملی پیچھے تو، لیکن ظاہر ہے وقت کا جبر ہے، دھیرے دھیرے وہ گھسیٹ رہا ہے ہمیں۔ تو مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ اور خصوصاً پاکستانیوں کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا جب کسائی بکری کو لے کے جا رہا ہوتا ہے نا، اس کو وجدانی طور پہ احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، وہ مزاحمت کرتی ہے، چیختی ہے، اور وہ گھسیٹ کے لے جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو روح عصر ہے یا تاریخی قوتیں ہیں، یہ بھی ہمیں گھسیٹ کے لے کر جا رہی ہیں، اور ہم مزاحمت، ہمارا ایک طبقہ مزاحمت کر رہا ہے مسلسل، اور وہ مزاحمت میں وہ راستے میں بہت سی چیزوں پہ کمپرومائز کرتا جا رہا ہے۔ مثلا آپ، بلکہ سب کو ہی پتہ ہے کہ تصویر، ہمارے بچپن میں تصویر نہ کھنچوانا بڑے اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی، لوگوں کے مثالیں دی جاتی تھی، فلاں بندہ ہے اس نے آج تک تصویر نہیں کھنچوائی، شناختی کارڈ بھی نہیں بنا اس کا۔
آج تصویر اور ویڈیو کے بغیر کوئی نہیں رہتا. ایک چھوٹی سی مثال ہے, ایسی بے شمار مثالیں آ سکتی ہیں سامنے, کیونکہ یہ وقت کا جبر ہے. آپ اس کو کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں. ہم صرف کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کو اسلامائز کر دیتے ہیں. مغرب نے جمہوریت ہمیں دی, ہم نے اسے اسلامائز کر دیا اور ہم اپنی تاریخ سے نکالا ہے جمہوریت. مغرب نے بینک کا سسٹم دیا, وہ بھی ہم نے اس کو بھی پھر اسلامائز کرنے کی کوشش کی. غیر سودی بینکنگ جو بیسیکلی سودی ہے, ایک ہی چیز ہے میری نظر میں. تو اسی طرح ہم نے ہر قدم پہ یہ جو معاشی نظام ہو, سیاسی نظام ہو, اور اس کے علاوہ جتنے بھی باقی نظام ہیں, بیوروکریسی کا ایک جو نیا سٹرکچر دیا گیا ہے وہ بھی مغرب نے ہمیں دیا ہے. اب ہم اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں. قوانین, ہمارے زیادہ تر قوانین 19ویں صدی کے ہیں, 1860 کے, 18 کے, 70 کے, وہی چل رہے ہیں. تھوڑا بہت ہم نے اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے نا اس کو ٹھیک کر لیا ہے کچھ قوانین کو. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب مغرب سے آپ سیاست بھی لیں گے, معیشت بھی لیں گے, اور بھی بیوروکریسی بھی لیں گے, تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ جو معاشرت کا شعبہ ہے وہ آپ اس کو بچا جائیں, وہ لازمی متاثر ہوگا. تو اس ٹرانزیشن کو جو میرا خیال ہے دو حلقے اس کو نقصان دے رہے ہیں. ایک جو فیمینسٹ ہیں وہ رد عمل کا شکار ہیں, یا مغرب کی ذہنی غلامی کا شکار ہیں یوں سمجھ لیں, یا اسے مرغوبیت کا چلیں بہتر لفظ کر دیتے ہیں. دوسری طرف ہمارا روایتی دیندار طبقہ ہے جو بالکل اس طرف جانے ہی نہیں دے رہا. تو یہ دونوں میرے نظر میں برابر کے مجرم ہیں کہ یہ ہمیں سوچنے نہیں دے رہے کہ ہم کس طرح خود کو ایڈجسٹ کرتے جائیں نئے حقائق کے ساتھ, اپنی روایت کو بھی قائم رکھیں, اور یہ جو ٹرانزیشن ہے اس کو بھی بڑے اچھے انداز میں ہم کر سکیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ٹرانزیشن سے گزریں, اتنے بڑے ٹرانزیشن سے کہ فیوڈل سوسائٹی سے یا ٹرائبل سوسائٹی سے آپ کیپیٹل سوسائٹی کی طرف آتے ہیں, کیپیٹلزم کی طرف آتے ہیں, سرمایہ دارانہ نظام کی طرف. تو اس سے آپ کیا جو ایک فیملی سسٹم تھا وہ متاثر نہ ہو, یہ پاسبل نہیں ہے. یہ اس پل سرات سے گزرنا ہے ہم نے. اب ہماری مرضی ہے کہ پل سرات سے ہم پھسل کے نیچے دوزخ میں جا گرتے ہیں, یا اس میں سے بڑی سمجھداری سے جا کے اپنی ایک نئی روایات کو جنم دیتے ہیں جو مغرب سے مختلف ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہماری پرانی روایات سے بھی مختلف ہیں. البتہ ان کی روح کو ہم کسی طرح برقرار رکھ سکتے ہیں میرا خیال ہے. اس کے لیے دانشور طبقہ, صحافی, سیاستدان, حکومت, سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. بات لمبی ہو گئی, لیکن یہ میں نے اوور ویو اپنا دے دیا جو میں سمجھتا ہوں. بہت اچھا تجزیہ مجاہد خٹک صاحب. میں اپنا فضیل اشرف سے آپ کی طرف آنا چاہوں گا. تو جب بھی ہم کسی جد امجد یعنی بزرگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہمیں ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ ہمارا زمانہ بہت اچھا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زمانے کا کوئی اپنا وجود بھی ہے, یا کہ روایات, چال چلن, تہذیب, ثقافت, یہ چیزیں ہی زمانے کو وجود بخشتی ہیں؟ زمانے کی کوئی اپنی نفسیات یا یہ جو حوث پرستی کا یہاں پہ اب زیادہ پیدا ہو گئی ہے ہماری ریاست کے اندر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چیزیں زمانے کی محتاج ہوتی ہیں؟ بہت شکریہ. اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی آپ اس کاوش کو جاری رکھیں گے. تو ایکچولی یہ سوال کنیکٹڈ ہے, جو گزشتہ سوال تھا جو آپ نے خٹک صاحب سے پوچھا. اگر میں اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے بات کروں گا تو وہ مطلب کچھ اور ہوگا, مفہوم کچھ اور ہوگا. اگر اس کو جداگانہ دیکھوں گا تو مطلب کچھ اور ہو جائے گا. اس وجہ سے میں اس کے ساتھ جوڑ کر اس کو دیکھنے کی کوشش کروں گا. تو زمانہ, جب ہم زمانے کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو اسلامی روایت کی دیکھیں تو والعصر یعنی قسم ہے زمانے کی. اور جب ہم ہندو روایت کو دیکھیں, ہندو میتھولوجی کو دیکھیں, تو وہاں پر وقت کو بھگوان کا روپ مانا جاتا ہے. اب یہ والعصر اور زمانے کا بھگوان کا روپ ہونے کا رنگ, یہ بنیادی طور پر ہمیں بتاتا یہ ہے کہ زمانہ کسی کی پکڑ میں نہیں ہے, زمانہ کسی کے تابع نہیں ہے, زمانہ رول کر رہا ہے, رول ہو نہیں رہا ہے. اب یہاں پر زمانہ زمان سے ہے, اور زمان مکان سے ہے, اور مکان مکین سے ہے. تو مکین ایٹ دی اینڈ وہ انڈیویجول, وہ فرد ہے جو ہر معاشرے کا ایک یونٹری ایکٹر ہوتا ہے, جو اس معاشرے کے اندر ایکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے.
اور فرد بذات خود ایک ہی وقت میں نہ صرف زمانے کا سازگار ہوتا ہے، یعنی اس کا مینوفیکچرر ہوتا ہے، بلکہ اس کا پروڈکٹ بھی وہ خود ہوتا ہے. یعنی کسی بھی معاشرے کے، کسی بھی سوسائٹی کے سوشل نارمز کو کریٹ کرنے میں فرد کا کردار ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ انہی سوشل نارمز کے زیر اثر ایک فرد زندگی بھی بسر کر رہا ہوتا ہے. تو ایٹ دی سیم ٹائم فرد معاشرے کا پروڈکٹ ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم فرد معاشرے کا مینوفیکچرر ہے. اب یہاں پر جو آپ کا گزشتہ سوال تھا اور اس کا ساتھ جو آپ نے یہاں پر ایک ورڈ یوز کیا ہوس پرستی، تو گزشتہ ادوار اور پھر موجودہ ہوس پرستی، اور اس کے اندر جب ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے بقول کہ ہمارے زمانے میں یہ چیزیں ناپید تھی، تو ایسا نہیں ہے. میں کم از کم اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. یہاں پر مجھے شوکت واسطی صاحب کا وہ شعر بڑا یاد آتا ہے کہ شوکت ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا. اب یہاں پر بنیادی طور پہ وہ سائیکولوجیکل، وہ فلسافیکل ٹرم ہے جس کو ہم نوسٹیلجیا کہتے ہیں. نوسٹیلجیا بنیادی طور پہ کیا ہے کہ اپنے ماضی کے اندر زندہ رہنا اور اسی ماضی کی خوشیوں کو کشید کر کے مزید خوشیاں کشید کرنا. اور اگر آپ اس کا نیگیٹو روپ دیکھیں اس نوسٹیلجیا کا، تو وہ ماضی کی تلخیوں پر مستقبل کا پچھتاوا، ریگریٹس. تو چاہے وہ اس کو آپ سیلیبریشنز میں دیکھ لیں، چاہے اس کو ریگریٹس میں دیکھ لیں، لیکن ہر انسان کے حال پر اس کے ماضی کا اثر بہرحال رہتا ہے. لیکن یہ کہہ دیا جانا کہ گزشتہ ادوار کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، یا گزشتہ ادوار کے اندر ہوس پرستی نہیں تھی، حرص نہیں تھی، تو مطلب تاریخی ریکارڈ اس طرح سے نہیں ہے، تاریخ اس طرح سے نہیں ہے. آج تک قارون کے زمانے کی جو قارون کے خزانے تھے اس کی کنجیوں کا ذکر چل رہا ہے، وہ ہوس پرستی تھی، حرص تھی، اور کیا تھا. یا ہمیں جب مغل ڈائنیسٹی کی یا آٹومن امپائر کی یا برٹش امپائر کی ویلتھ کی بات کی جاتی ہے، تو وہ ویلتھ اکٹھی کر کے بنیادی طور پہ کرنا کسی نے کیا تھا؟ بادشاہت اپنے آپ میں سب سے بڑا استحصال، پیشوائیت، ملائیت، پاپائیت سب سے بڑا استحصال. تو استحصال تو شروع سے اینڈ تک شاید اس نے رہنا ہے. دو قوتیں بھی رہنی ہیں، ایک ظالم رہنا ہے، ایک مظلوم رہنا ہے. لیکن یہاں پر کسی بھی طریقے سے اپنے گزشتہ دور کی سیلیبریشنز صرف اس وجہ سے کہ وہ موجودہ زمانے سے اچھا نہیں تھا، اس کی واحد وجہ یہ ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے اور جس پہ سائنس بھی یہی بات کرتی ہے. اور چونکہ ہم سائنٹیفک ایج کے لوگ ہیں، تو سائنٹیفک ایج کے اندر جہاں پر سائنس کسی چیز کا جواب دے دے، تو میرا ماننا ہے کہ وہاں پر جو دوسری سوشل ایجنسیز ہیں ان سے جواب لینے کی گنجائش باقی نہیں بچتی ہے. تو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ زی جنریشن کا زمانہ چل رہا ہے، اور سائنس زی جنریشن کے اندر پوسٹ 1997 کے دور کے لوگوں کو گنتی ہے. ایون میں اور آپ شاید ان سے گزشتہ نسل ہیں، یعنی وہ ہم سے فارورڈ نسل ہیں. تو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، انٹرنیٹ کی سہولت، موبائلز، پیسے کا بہاؤ، ان چیزوں کا لازمی اثر ہوتا ہے کہ آپ کی اقدار تبدیل ہوں گی. وہ دور جب ایک نسل نے یعنی اگر میں اس کو ایک روایتی مثال سے سمجھوں تو وہ یہ ہے کہ وہ بھی تو اپنے آپ میں اس سوشل نارمز کی خلاف ورزی تھی جب ایک نسل نے پگڑی چھوڑ کر ٹوپی کا استعمال شروع کیا، اور اس سے اگلی نسل نے اس ٹوپی کو بھی جاتا کیا، اور اس سے اگلی نسل پینٹ کوٹ پتلون میں آ گئی. تو یہ بنیادی طور پر سوشل نارمز کی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ سوشل نارمز اپنے آپ کو تبدیل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی تبدیلی کا جو پیمانہ ہے وہ ڈٹرمائن کرنے والی نسل وہ ہوتی ہے جو موجود ہوتی ہے. تو اگر ذرا سا غیر پارلیمانی لفظ استعمال کروں تو وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ان سے انتہائی معذرت کے ساتھ، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس ورڈ یہی ہے کہ اب متروک کے یعنی متروک اقدار اور متروک نسل کے لوگ شمار ہونا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ جو موجودہ نسل ہے وہ اپنے طور پر اپنی چیزوں کو ڈٹرمائن کر رہی ہے. ہاں کہیں نہ کہیں یہ ضرور ہے کہ میڈیا کے فلو کی وجہ سے انفارمیشن کا فلو بڑھ گیا ہوا ہے. تو اب ہوس پرستی کا کوئی واقعہ اگر امریکہ میں ہوتا ہے تو اس کا توسہ میں بیٹھے ہوئے فرد کے اوپر بھی ایک اثر ہوتا ہے. ارلیئر ایسا نہیں تھا، کیونکہ جو انفارمیشن